रसूल की हदीस, अल्लाह का रसूल कहते हैं, आप सोचो अल्लाह के रसूल का ज़माना और गरीब इमाम के ज़माने में 200 ईयर्स का फ़र्क है, तो लेकिन अल्लाह का रसूल कहते हैं कि मेरा प्लीज़ गौर से सुनना, वेरी इंफॉर्मेटिव मजलिस है, हिस्ट्री के ऊपर पढ़ा और ईसा ने सवाब इससे मिलाऊंगा कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि मेरा एक 8वां बेटा होगा, 8वां वारिस होगा, एक सक्सेसर, उसकी खबरें मुबारक, उसकी ग्रेव तूस में बनेगी, जो उसकी ज़ियारत को जाएगा उसको अल्लाह 10 हज का सवाब देगा। तो जो मजमा बैठा था सरकार, अरे सोचो अल्लाह का रसूल की हदीस और किसी की हदीस नहीं, लोगों ने कहा 10 हज एक ज़ियारत का, आपने कहा 20, फिर लोगों ने हैरत की, कहा 30, इस तरह वो बढ़ाते गए, बाज़ रिवायतों में 1000 हज का है, बाज़ रिवायतों में 100 का इतने हज का एक ज़ियारत का। उसके बाद का उम्रे का सवाब। अच्छा, पूरे मासूमीन हमारे 13 मासूमीन, शहजादी कौनैन को छोड़ दो, बीबी ज़हरा सलाम अलैहा को छोड़ दो, 13 मासूमीन के में ज़माने के अल्लाह के रसूल, मौला और 12 इमाम, किसी इमाम ने, किसी जुमले मेरे गौर से सुनना, किसी मासूम ने वादा नहीं किया, प्रॉमिस नहीं किया, अहद नहीं किया कि मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करने आऊंगा, कोई मदद नहीं। मौला सबकी मदद करने जाते, आप या अली मदद बोलते हैं, मौला आपकी मदद करते, या हुसैन मदद बोलते हैं, मौला आके मदद करते, लेकिन प्रॉमिस नहीं है किसी इमाम का कि ओके आई कम एंड आई हेल्प, मौला अली तो आते, लेकिन गरीब इमाम ने एक वादा किया, एक नहीं 3 वादे किए, 3 वादे किए। ज़ियारत की बात कर रहा मैं, आमतौर पे बात नहीं कर रहा, जैसा मौला हुसैन की करबला मौला की ज़ियारत को जाते हैं, मौला हुसैन तुम्हारी मदद करने आएंगे, ज़ियारत आशुरा के ऊपर है कि अल्लाहुम्मा अर्ज़क़नी शफ़ाअत अल हुसैन अलैहिस्सलाम यौम अल वरूद, ये जब तुम पढ़ते हो तो मौला हुसैन, बाज़ रिवायतों में कि मौला हुसैन तुम्हारी लहद में आते हैं, इमाम हुसैन, तो हर इमाम आ सकता, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं आ सकता, वादा किसी इमाम का नहीं है, प्रॉमिस किसी इमाम का नहीं है सिवाय गरीबुल गुरबा। कितना बड़ा ऑनर है ज़ाहिर का। अभी मैं बताता आपको कि गरीब इमाम बोलते हैं मैं 3 मरतबा 3 टाइम्स जो मेरी, प्लीज गौर से सुनो, जो मेरी ज़ियारत को आएगा, जो मशहद मुक़द्दस आएगा मेरी शहादत के बाद और आके मुझे मेरी ज़ियारत करेगा, तो रावी ने कहा मौला अगर कोई एफर्ट नहीं कर सकता तो उसका क्या होगा? कई ऐसे मोमिनीन है कि बेचारे गरीब है, दे कैन नॉट एफर्ट, कि गरीब इमाम की ज़ियारत करा और मर गए, तो इमाम ने कहा तुम सलाम करोगे भी, मैं आके तुम्हारी मदद कर, तुम्हारी नीयत है 3 दफा आके मदद का। और गरीब इमाम ने ऐसे टाइम पे आपको कहा है कि मैं ऐसी वक्त पे तुम्हारी मदद करूंगा जब तुम्हारा ओन, योर ओन सन, योर ओन किड्स, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी योर लविंग वाइफ, योर लविंग मदर, योर फादर, योर ब्रदर्स, योर सिस्टर, सब तुमको छोड़ देंगे, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इवन योर मनी, पैसा का गुरूर है ना बहुत, कितना पैसा है, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा स्टेटस है, ऐसे मौके पे जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा और तुम लास्ट मोमेंट रहेगा जब मलकुल मौत तुम्हारे पास आ जाएगा, उस वक्त प्लीज लुक एट मी, मलकुल मौत जब आता है ना, बड़ा घर बनाया, हर चीज, मेरा बिजनेस सजा हुआ बिजनेस है, मलकुल मौत सामने आ गया, हर इंसान के साथ होता है। जब वो आता तो मेरा बेटा भी खड़ा, बेटी भी खड़ी है, माँ भी खड़ी है, बाप भी खड़ा हुआ, वाइफ भी खड़ी है, रिश्तेदार भी खड़े हैं, मलकुल मौत सामने है, तुम बड़ी हसरत से ऐसे घर को देखते हो, बहुत इबरत से अपने घर को देखते हैं, ऐसा देख के बोलता यार ये मेरा ड्रीम हाउस था, इतना मेरे पास पैसा है, सारे मेरे रिश्तेदार खड़े हुए, कोई मेरी हेल्प नहीं कर सका। वो आएगा, रूह लेके चला जाएगा। उस वक्त गरीब इमाम का वादा, जो मेरी ज़ियारत को आएगा मैं उस वक्त आके तुम्हारी मदद करूंगा जब सब तुम्हारी मदद को करने से हासिल हो जाए, मैं आके करूंगा। आप सोचो अगर मेरा मौला मेरे पास आ गया तो रूह कितनी आसानी से निकलेगी। उसके बाद कहा कि जब तुम्हारा बेटा योर ओन सन लेके जाके तुमको ग्रेव में लिटा देगा, ग्रेव मेरी तरफ देखे, लुक एट मी, ग्रेव में लिटा कर, जब तुम नीचे से ग्रेव में लेटने के बाद जब तुम पुकारोगे अपने बेटे को, टर्न करके लिटाएगा, लिटा के उस वक्त तुम कहोगे ओ माय सन व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे मेरे लाल, मुझे कहां लिटा रहे। उस वक्त तुम्हारा, या मौला अली का जुमला, आबिद बिन रबी का जुमला नहीं, इमाम अली ने कहा
کہ اس وقت سے ڈرو اور عبرت کو حاصل کرو. عبرت، اس وقت سے ڈرو اور عبرت کو، یہ سب کے ساتھ ہونے والا ہے. اگر آپ اپنی تھوڑی میموری کو شارپ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہی ہوتا ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ عبرت کو حاصل کرو. جب تمہارا بیٹا یور اون سن باپ کو لٹاتا ہے، ایسا ٹرن کرتا ہے، ٹرن کر کے بیک کو بتا کے اوپر آ جاتا، نیچے گریو میں سے اوپر آ جاتا. کہا کہ اس وقت تم پکارو گے کہ او مائی سن ڈونٹ لیو می الون، ڈونٹ لیو می الون، لیکن تمہارا بیٹے کے کان میں تمہاری آواز نہیں جائے گی. اس کے بعد مولا بولتے ہیں کہ جب گریو کو بند کر دیں گے you will be all alone. تمہارے لیے لوگ 2 رکعت نماز پڑھے، نماز وحشت، کہ میرے باپ کو نیچے وحشت اور ڈر اور خوف نہ ہو. کہا اس وقت میں آ کے تمہاری مدد کروں. First night in the grave I'll come to your place. آپ سوچو کہ جس جگہ پہ میرا مولا آ جائے تو اس جگہ پہ رحمت کیسے ہو، لیکن سارے کنڈیشن اپلائی ہوتے ہیں، ابھی میں بتاؤں گا. اس کے بعد غریب امام بولتے جو میری 2 ٹائم ہوتا ہے، جو میری زیارت کو آئے گا ڈے آف ججمنٹ، جب ایون تمہاری اون مدر، یور اون مدر تم کو پلٹ کے نہیں دیکھے گی، تمہارے ہاتھ میں تمہارا اعمال نامہ ہوگا، تمہارے ہاتھ میں تمہارا ویٹ ہوگا اعمال کا، تم اعمال کو وے کرنے جاؤ گے، اس وقت میں آ کے تمہاری مدد کروں گا جو میری زیارت. 3 زیارت مجھ سے مشہد مقدس میں ایک بہت بڑے عالم دین سے میری ملاقات ہوئی. مولا کی زلی کے سامنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ پھر بار بار مولا کے غریب امام کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. تو اس وقت وہ عالم دین نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا صرف یہ 3 وعدے نہیں، آپ مثال کے طور پہ زیارت کو گئے 5 دن کے لیے، 8 دن کے لیے. ہم لوگ زائرین کیا کرتے، صبح گئے زیارت کو امام کی، واپس آتے، آ کے ہوٹل میں ریسٹ لیتے، لے کے پھر ظہر پہ جاتے یا مغرب میں جاتے. تو دن بھر میں 3 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ اس طرح جاتے، رائٹ. ہوٹل سے جاتے پھر آتے، نماز پڑھتے جاتے آتے. کہا جتنی دفعہ تم جاتے ہو غریب امام اتنی دفعہ. وہ عالم دین نے مجھ سے کہا. تو میں تو کہتا ایک دفعہ میرا مولا آ جائے تو میرا تو بیڑا پار. لیکن یہ ساری زیارت سب کے لیے یہ ہے. اب یہاں پہ ایک کوسچن مارک. شاہ آف ایران بھی گیا تھا، وہ پہلوی خاندان کا وہ جاور بادشاہ، وہ بھی گیا تھا زیارت. کربلا مولا میں صدام بھی گیا تھا زیارت کو مولا سے. تو کیا وہ فائدہ ملا صدام کو؟ کربلا مولا کے لیے کیا ہے؟ اللہ ہم کو کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے کہ اگر تم جاؤ کربلا مولا اور جا کر صرف ایک سلام کرو مولا کی زری کے پاس، مولا حسین کے پاس، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. زیارت کر کے مولا کی زری کو بوسہ دے کے تم واپس آئے تو ایسے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آئے. یہ کربلا مولا ہر معصوم کی زیارت کے لیے ثواب ایسی. لیکن کیا صدام بھی زیارت ہو گیا، ظالمین بھی جاتے، کیا ان کو بھی وہ ثواب ہے؟ نو. ویری کلیئر، نو. I'm responsible what I'm saying. I'm responsible what I'm saying. اس لیے کہ امام کبھی ظالم کو برداشت نہیں کرتا. زیارت با معرفت ہو، سمجھ میں آئی؟ You understand what I mean? زیارت با معرفت، امام کو امام سمجھ کے تم زیارت کر، امام کی معرفت کو حاصل کر کے زیارت کر. ہر زیارت کے ساتھ کنڈیشنز اپلائیز، یو نو، ہر چیز کے لیے، ہر عمل کے لیے کنڈیشنز اپلائی ہوتی. تو غریب امام کے لیے یہ کہا گیا کہ ساری معصومین کی زیارت، کوئی زیارت کو میں ایک زیارت سے دوسری زیارت کو کمپیئر نہیں کر رہا. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، میں کمپیئر نہیں کر رہا. لیکن غریب امام کی زیارت، غریب امام کی زیارت، بعض وقت تو حیرت ہوتی کہ اتنی فضیلت اس امام کی زیارت کے لیے. اس کے بعد جو زیارت کو جائے گا معرفت کے ساتھ جاؤ. تو ایک کام کرو، اللہ آپ سب کو، ہم کو جلد سے جلد غریب امام کی زیارت نصیب ہو. جب بھی جانا یہ سوچ کے جانا کہ میں مولا کے پاس جا رہا تو میں کچھ تحفہ بھی دوں، اور یہ تصور کرنا کہ میں غریب امام سے ملنے جا رہا. سلام کرتے ہو تو امام تم کو جواب دیتا ہے. وہ آپ کی 1 یا 2 چیز بتا دیتا. غریب امام کی زیارت کو جب بھی مشہد مقدس جاؤ تو 2 اعمال ضرور کرنا. نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کا بڑا ریکمنڈیشن ہے وہاں، اور یہ مجرب عمل میں نے خود کیا ہے اور کام ہوا ہے. وہاں پہ کریں یہ نماز جو آپ لوگ ماشاءاللہ بامبے میں اب سبھی پڑھ، پوری دنیا میں پڑھ رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو اس کی توفیق دے.
تو یہ نماز جا کے مولا کے حرم میں ضرور پڑھو. ہم لوگ جب جاتے ہیں زیارت پہ تو یہ عمل ضرور کریں. اور وہاں پہ غریب امام کے ماشاءاللہ اتنا شاندار روزہ. پرابلم کیا ہے, ہم ہوٹل سے نکلے اپنے گروپ کے ساتھ, 1 2 3 4 سب لوگ ساتھ جا رہے, واک ہو رہی 10 منٹ کی, جو زیارت خراب ہوتی وہ بتا رہا, واک ہو رہی 10 منٹ کے اندر گئے. راستے میں ہم کو یہ چیک کرنا ہے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ میسج. ہم کو یہ چیک کرنا ہے کہ ہوٹل سے حرم گئے تک ہماری بات چیت کیا ہے. واٹ آر وی ٹاکنگ, کیا بات کر رہے. اگر میں کسی کی بات کر رہا, بیک ہوم کی کسی کی بات کر رہا, یا کسی کے بارے میں بات کر رہا, تو وہ پوری زیارت بیکار ہو رہی. میں بار بار بول رہا کنڈیشنز اپلائی. اس لیے کہ تم جا رہے غریبی وقت, ایسے کئی واقعات ملیں گے کہ سفر پہ جا رہے راستے بھر غیبتیں کرتے ہوئے گئے, راستے بھر لوگوں کی بات کرتے ہوئے گئے. مولا نے اس کی زیارت قبول ہی نہیں کی. مولا نے کہا کہ تو میرے پاس آ رہا, یوں ہی گناہ کبیرہ, یوں ہی لوگوں کے بارے میں بات کرنا گناہ کبیرہ. کہا ہمیشہ ایسی بات کرو کسی مومن کے بارے میں, بامبے میں ہو کہیں ہو, جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ فلاں کیسا, تو آپ ہمیشہ اس کی تعریف کرو. always talk about good. اس لیے کہ اس کی 10 گناہوں میں ایک تو نیکی ہوگی. میں کیا بول رہا یار, کوئی ایک تو اچھا کام ہوگا. آپ کیوں گناہ میں پڑتے ہیں؟ زیارت پہ جا کے ہم زیارت کو جو سپوائل کرتے نا, وہ اس انداز سے سپوائل. اتنے بینیفٹس ہیں, اتنے بینیفٹس ہیں کہ تمہارے سارے جو بیڈ ڈیڈز جو ہوتے, سارے بیڈ ڈیڈز وہ سارے ریز ہو جاتے. ایک دفعہ تم غریب امام کی زیارت کو جب بھی یاد رکھو, میرا مطلب یہ کہ کوئی کرتا ہے, I don't mean that, don't misunderstand, don't misunderstand. I don't mean, میں جنرل میسج دے رہا, اس لیے کہ کوئی ایک آدمی کے لیے تو نہیں پڑھا, جنرل گلوبل میسج دے رہا کہ کوئی زیارت کر جاؤ. یہ صرف غریب امام بول کے نہیں ہے, کربلا مولا 40 کی واک کر رہے, 2.5 days یا 3 days ہم واک کر رہے. So we have to check ourselves کہ 3 days ہم جو واک کر رہے, how are we, مطلب جا رہے کیسا, میں واک کرتے ہوئے کیا بات کر رہا. اسی لیے کہا بہترین اعمال میں کچھ نہیں کرتے, استغفار کرتے ہوئے جاؤ, سلوات پڑھتے ہوئے جاؤ. کوئی تم سے بات بھی کرے تو بولے بابا why are you talking, یہ چلو اتنی دیر 10 منٹ کی واک ہے, 15 منٹ کی واک ہے, 2 دن کی واک ہے, 3 دن کی واک ہے, ہم سلوات پڑھ کے اپنے گناہوں کو معاف کرا کے. اس لیے کہ ہر آدمی جب آپ بامبے سے جاتے ہزاروں روپے خرچ کر کے, تو غریب امام کے پاس جا رہے تھے, ایک امید کے ساتھ جا رہے نا, ایک بھروسے پہ جا رہے نا کہ میرے پاس اتنی دعائیں ہیں, میری لائف میں یہ اتنے آبسٹیکلز ہیں, میری لائف میں اتنے یہ ہڈلز ہیں, میں چاہتا یہ سارے ہڈلز ختم ہونا, میری ایک ایک دعا قبول ہونا. تو یو بلیو می, اگر تم بامعرفت زیارت کو جاؤ گے تو تم پہنچو گے, تم سلام کرو گے, جو تم مانگو گے وہ تم کو ملے گا. یہ کوشش کرو کہ جب بھی غریب امام یا کسی معصوم کے, یہ نہیں بول رہا کہ اب نجف جاؤ تو باتیں کرو, کربلا مولا جائے تو باتیں کرو, نو, کسی معصوم کی زیارت کو جو, جب زیارت کو جانا تو وہ ہالیڈے ریسورٹ نہیں ہوتی. پلیز 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 غور سے سنو. جب ہم 8 دن کے لیے ایران مشہد مقدس جا رہے, کہاں جا رہے, مشہد مقدس جا رہے, کیوں جا رہے, غریب الغرباء کے پاس زیارت کے لیے جا رہے. when you are going for زیارت, تو جب تم واپس آنا تو تمہاری لائف میں 180 ڈگری چینج آنا. کربلا مولا جاتے, نجف اشرف جاتے, یہ زیارت کو پریکٹس کا, پھر بول رہا, زیارت پریکٹس کا نام نہیں ہے, زیارت چینج کا نام ہے, زیارت پریکٹس کا نام نہیں ہے, زیارت معرفت کو حاصل کرنے کا نام ہے. بیک ہوم بچوں کو اسکول کو ہالیڈیز ہے, بیک ہوم بچوں کو چھٹی ہے اسکول کو, جو لیٹس گو ٹو مشہد مقدس, لیٹس گو ٹو مشہد. ہمیشہ مشہد مقدس بولو, خالی مشہد مت بولو, مشہد مقدس جا رہے, کیا زیارت پہ جا رہے, زیارت پہ جا رہے, 8 دن جا رہے, واپس آ رہے. بابا سنو, 10 دن میں تم واپس آ رہے, تو جب تم ایئرپورٹ پہ, بامبے ایئرپورٹ پہ اترنا, جب when you land بامبے ایئرپورٹ, جو تم کو ریسیو کرنے آنا, تو وہ لوگ بولنا کہ تمہاری لائف میں کتنا چینج آ گیا, کتنا تم چینج ہو گئے. تو then you say کہ میں گیا تھا امام رضا سے ملنے کے لیے, تمہاری لائف بدلتی. یہ ہالیڈے ریسورٹ نہیں ہے زیارت, زیارت تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے کی جگہ ہے. اگر مثال کے طور پر نجف اشرف ہو, کربلا ہو, مدینہ منورہ ہو, مشہد مقدس ہو, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد ڈیسٹینی نہیں بدلتی. اگر وہاں نہیں بدلی تو اگین آئی ایم ٹیلنگ یو, میں بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں, اگر کوئی کربلا میں ڈیسٹینی نہیں بدلے, نجف اشرف میں نہیں بدلے, مدینہ منورہ میں نہ بدلے, مشہد مقدس میں نہ بدلے, تو کہیں نہیں بدل سکتی, کہیں نہیں بدل سکتی. یہی وہ پلیسز ہیں where you can change your destiny.